جی، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے توقی کے ذریعے، یعنی امام نے اپنے چند چاہنے والوں کو کچھ خطوط لکھے ہیں، جس میں ایک خط جو شیخ مفید الرحمہ کے نام کافی مشہور ہے، توقی شیخ مفید میں بہت سی عبارتیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہیں کہ جس میں امام خود براہ راست ڈائریکٹ سے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے امام مخاطب ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ امام اس وقت بھی ہمیں یاد رکھ رہے ہیں جس وقت ہم اس دنیا میں آئے نہیں۔ اور امام کا کرم یہ ہے، امام کی محبت ہم دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام زمانہ اپنے چاہنے والوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ بعض روایتیں ہیں کہ امام اپنے چاہنے والوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنے ماں باپ بھی اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے۔ ماں باپ کی محبتیں بہت ہینچ ہے، بہت کم ہے کہ بجائے اس کے کہ امام زمان علیہ السلام کی محبت کی مثال پیش کی جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو توقی امام زمان علیہ السلام کی طرف سے ملی، اس میں امام نے بہت سی باتیں کی۔ اس میں ایک جگہ امام نے زمان علیہ السلام اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے مخاطب کر بیان کرتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں وَإِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، اے میرے چاہنے والوں میں تمہیں تمہارے حالات سے میں غافل نہیں ہوں۔ یہ نہ سوچو کہ تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو تو تم اپنی زندگی سے واقف ہو۔ امام کا پیغام اگر ہم محسوس کر لیں تو آج ہی سے ہم بیدار ہو جائیں گے کہ اس عصر ظہور کو ہم کس پرنور فضا میں گزار سکتے ہیں۔ امام نے کیا بیان کیا؟ ہم تمہارے حالات اور تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں، اور یہ بالکل نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ میں تمہارے حالات سے تم سے زیادہ باخبر ہوں۔ امام زمان علیہ اللہ الصلوۃ والسلام کی بعض توقی میں یہ نظر آتا ہے، امام بیان کرتے ہیں کہ جب میرا چاہنے والا بیمار ہوتا ہے، جب میرا چاہنے والا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی مصیبت سے میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب میرے کسی چاہنے والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اپنے چاہنے والوں کے دکھ میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، میں اپنے چاہنے والوں کے غم کو دیکھ کر مغموم ہو جاتا ہوں۔ امام زمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اگر میں تم پر سے نگاہ کرم، بارہا سنا ہوا یہ جملہ ہے، لیکن کیا کبھی اس جملے کی گہرائی کو ہم نے محسوس کیا کہ جس میں امام زمانہ یعنی مختار کائنات، مولائے کائنات، جو اس وقت پوری کائنات کا ذمہ دار ہے، جو جس کا وجود نہ ہو تو زمین و آسمان باقی نہ رہے، وہ امام بیان کر رہے کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، میں تمہارے حالات سے باخبر ہوں، میں تمہاری طرف سے غفلت نہیں برتتا، میں تمہاری طرف سے اگر نگاہ کرم ہٹا لوں تو تمہارے اور ہمارے دشمن تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے، یہاں تک کہ تمہارا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اب میں اہل بیت ٹی وی کے اس پرنور پروگرام کے توسط سے تمام ویور سے، تمام دیکھنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ امام کہ جو اس کائنات کا مولا ہے، اس کائنات کو اللہ نے جس کے تسلط میں رکھا ہے، وہ امام ایک لمحے کے اکیلے ہو کے آج کروڑوں چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتے۔ آج ہم اکیلے ہو کر اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں روایت ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اپنے میں چاہنے والوں سے جب ملاقات کی ہے تو امام زمانہ سے براہ راست جب ان کی گفتگو ہوئی تو امام زمانہ نے حکم دیا کہ دیکھو، مثلا چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے حکم دیا کہ نماز جماعت سے پڑھو، تم جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب دیا گیا۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نماز فجر اتنی تاخیر سے نہ پڑھو کہ آسمان کے ستارے غروب ہو جائیں۔ یہ ڈائریکٹ امام زمانہ خطاب کر رہا ہے۔ مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے نہ پڑھو بغیر کسی عذر شرعی کے کہ آسمان پہ ستارے نمودار ہو۔ یہ امام اپنے چاہنے اللہ والوں سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر تم زیارت جامع کبیرہ کے پابند ہو جاؤ، نماز شب کے پابند ہو جاؤ، زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ۔ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام تر تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی اور اپنے وجود میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسا منتظر بنا دے، ویسا انتظار کرنے والا بنا دے جیسا ایک حقیقی منتظر ہوتا ہے، ایک حقیقی انتظار کرنے والا ہوتا ہے۔